بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا. صلوات بھیجیے خاندان فاتحہ. خدائے سبحان کی بارگاہ میں سپاس گزار اور شکر گزار ہوں کہ اس مقام پر دوبارہ آپ بامعرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. حق تعالی آپ کو، عالم بزرگوار کو، جملہ حاضرین کو اپنی حفظ اور پناہ میں رکھے اور طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے. عزاداری کے تمام سلسلے اور عزادار نے سید الشہداء کی حفاظت فرمائے اور دشمنان عزاداری اور دشمنان ولایت کو حق تعالی نابود فرمائے. مغرب سے پہلے جو مجلس تھی اس میں سورہ مارک فجر کے تناظر میں یہ بیان کیا کہ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت وسنا اگر کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا، اور سید الشہداء کے قیام کے اہداف اور مقاصد کو کسی حد تک بیان کیا. حضرت یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کی بیعت نہ کر کے زندہ بھی رہ سکتے تھے، عیال کو بھی بچا سکتے تھے، ثانی زہرا کے حجاب کو بھی بچا سکتے تھے، قبیلہ بنی ثقیف کے پہاڑی سلسلے میں پناہ گزین ہو جاتے، یمن چلے جاتے، ہندوستان چلے جاتے، بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے. عبداللہ ابن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی یزید کی، اس کے باوجود قتل نہیں ہوا. نہ صرف یہ کہ قتل نہیں ہوا بلکہ ایک حکومت بنائی یزید کے مقابلے میں. یزید 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کر کے مر گیا. پھر اس کا بیٹا معاویہ ثانی برسر اقتدار آیا، صرف 40 دن حکومت کی. پھر یہ قتل ہو گیا مروان کے ہاتھ سے. پھر مروان بن حکم نے 9 مہینے حکومت کی. پھر بیوی کے ہاتھ سے قتل ہوا. مروان بن حکم کا بیٹا عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا. 86 ہجری تک 22.5 سال حکومت کی. اس بیچ میں یزید، معاویہ ثانی، مروان بن حکم اور عبد الملک بن مروان کی حکومت سمٹ کر شام، قنسرین اور لبنان تک محدود ہو گئی.
باقی مکہ، مدینہ، حجاز، طائف، بصرہ، کوفہ، ایران، عراق، مصر، باقی اسلامی سرزمین کا بڑا حصہ عبداللہ ابن زبیر کے پاس چلا گیا، اور عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت نہ کر کے نہ صرف یہ کہ قتل نہ ہوا، بلکہ یزید سے کئی گنا بڑی حکومت کی، اور 9.5 سال حکومت کرنے کے بعد 73 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ اس کی کیا حیثیت ہے امام حسین کے مقابلے میں؟ سماجی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اگر یہ یزید کی بیعت نہ کر کے حکومت بھی بنا سکتا ہے تو امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے آیا خود کو بچا نہیں سکتے تھے؟ پھر قیام کیوں فرمایا؟ کیوں کربلا گئے؟ اگر کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ وہ چند پہلو میں نے مغرب سے پہلے کی مجلس میں بیان کیے۔ ایک اہم پہلو، چونکہ ہم ذی الحج سے محرم میں متصل ہو رہے ہیں، تو ایک پہلو جو کربلا اور عاشورہ کا اساسی ترین پہلو، اور یہ نظام ولایت ہے، نظام ولایت و روح ہے قیام حسین ابن علی علیہ السلام کی۔ یہاں تک کہ حضرت کے جتنے فرامین ہیں اگر ہم ان کو جمع کریں اور جس زاویے سے ہم دیکھ کر تسلسل قائم کر سکتے ہیں، وہ زاویے دید نظام ولایت اور پیغام ولایت ہے۔ پیغام ولایت خود عاشورہ اور کربلا اس لیے برپا ہوا کہ غدیر کو فراموش کیا گیا، اور اب کربلا اور عاشورہ کی یاد اس لیے منائی جاتی ہے کہ بشر دوبارہ غدیر کی طرف متوجہ ہو جائے، جس حقیقت کو بھول چکا ہے اس حقیقت کو دوبارہ سے یاد کرے، غدیر کی طرف منتقل ہو جائے۔ غدیر کی طرف پلٹنے کا نام مہدویت ہے۔ بعثت، غدیر، عاشورہ، مہدویت، چاروں کی روح نظام ولایت ہے۔ یہاں تک کہ راز کیا ہے ختمی مرتبت کو؟ پہلے حق تعالی نے جب معراج پر بلایا اور پھر قرآن میں اس حقیقت کو بیان کیا، ثم دنا فتدلی، کہ شب معراج حبیب اپنے محبوب کے قریب ہوا۔ کتنا قریب؟ فکان قاب قوسین، 2 کمانے، او ادنا، یا اس سے بھی کم۔ شب معراج امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت اور حق تعالی کے درمیان 2 کمانے یا اس سے بھی کم۔ کتنا کم؟ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ فکان قاب قوسین، اور قرآن مجید نے حد معین نہیں کی۔ اگر قاب قوسین کہتا یعنی 2 کمانے اور رک جاتا تو ایک اندازہ ہوتا کہ چلیں اتنا فاصلہ تھا، نہ، او ادنا، 2 کمانوں سے بھی کم۔ کتنا کم؟ کوئی نہیں جانتا۔ خدا و مصطفیٰ کے علاوہ وہ جانتا ہے جو خدا کے لہجے، جو جس ذات کے لہجے میں پروردگار گفتگو کر رہا ہے۔ اتنے قریب ہوئے، اللہم صلی اللہ محمد، اتنے قریب ہوا کہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین۔ تو کیوں قریب کیا گیا؟ کیوں اتنا قریب بلایا گیا؟ کس مقصد کے لیے؟ شعراء سے پوچھیں، وہ بتائیں کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا۔ یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ نہ، اللہ کے یہاں ہجر و فراق کا تصور نہیں ہے، قرب و بعد کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کیفیتیں نہیں ہیں، اللہ کے یہاں احساسات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، عواطف نہیں ہیں۔ اللہ سبحان ہے، احساسات اور عواطف سے ماورا، جذبات سے بالاتر، خالق عقل، خدا حکیم۔ پھر کیوں بلایا؟ قریب ہونے کے لیے یا کچھ کہنے کے لیے؟ تو قرآن فرماتے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔
تو او ادنا کے بعد فاوحا الی عبدہ ما اوحا. سارا قرآن جبرائیل کے ذریعے سے نہیں آیا، ایک بڑا حصہ جبرائیل کے ذریعے سے آیا، لیکن کچھ وہی بالواسطہ بلا واسطہ قلب مصطفیٰ پر ہوئی، اور ان میں سے خود جو عینی شاہ ہے جسے خود قرآن بیان کر رہے، اس لیے کہ جبرائیل بیت المعمور تک گئے، چوتھے آسمان تک گئے، اور جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو رک گئے. پیغمبر نے فرمایا جبرائیل آگے آؤ. جبرائیل نے جواب دیا لو دنوت امبلتن لاحترقت، ایک پورا برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں. تو جب جبرائیل یہاں سے آگے جا نہیں سکتا تو یہاں وہی جبرائیل کے ذریعے سے نہیں آئے گی، یہاں خدا براہ راست ختمی مرتبت سے گفتگو کرے گا، براہ راست کلام کرے گا. دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہونے کے بعد کیا وحی کی؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، کا پھر وحی کی، اور جو وحی کی وہی خدا کو پتا ہے، مصطفیٰ کو پتا ہے. ہمیں کب پتا چلا کہ کیا وحی کی؟ یہاں تک کہ ختمی مرتبت کی 63 سالہ حیات طیبہ بالکل آخری مرحلے میں 23 سالہ عہد نبوت، عہد رسالت اختتام پذیر ہے، اور پیغمبر کی زندگی سے صرف 3 مہینے اور 28 دن باقی ہیں، اور ختمی مرتبت ماہ ذیقعدہ 10 ہجری کی پہلی شب اپنی ایک زوجہ کے حجرے میں کھڑے ہو کر نماز تہجد پڑھ رہے. 2 مرتبہ نماز کے دوران جبرائیل نازل ہوئے. ایک مرتبہ نماز فجر کے دوران جب سورہ مبارکہ العادیات نازل ہوئی، جہاں پروردگار گھوڑوں کی قسم اٹھا رہے، گھوڑے کی سموں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم اٹھا رہے. یہ سورہ حالت نماز میں ختمی مرتبت پر نازل ہوا. اسے الاتقان میں علامہ جلال الدین سیوطی متوفہ 911 ہجری، باقی مفسرین نے بھی بیان کیا، اتفاق ہے. یہ سورہ ختمی مرتبت پر حالت نماز میں نازل ہوا. جیسی فاتحہ ختم کی، سورہ عادیات پڑھنا شروع کی، اور صحابہ کرام نے یہ سورہ چونکہ پہلے نہیں سنا تھا، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں بھی عرب، اور اب پیغمبر قسمیں اٹھا رہے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے دشمن کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی، اور سن رہے ہیں، اور تعجب، حیرت، استعجاب. ختمی مرتبت نے جیسی نماز فجر مکمل کی تو صحابہ کرام سراپا حیرت بنے ہوئے استفسار کیا، یا رسول اللہ یہ سورہ پہلے نہیں سنا؟ فرمایا کیسے سنتے پہلے، ابھی نماز کی حالت میں نازل ہوا. یہاں تک کہ پیغمبر جیسی مسجد سے باہر آئے تو دیکھا صحابہ کرام کے ہمراہ جب مسجد سے باہر قدم رکھا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگ سے کامیاب پلٹ کر آ رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ العادیات یہ نماز واجب میں، نماز فجر میں، حالت نماز میں جبرائیل نازل ہوئے. اس کے بعد دوسری مرتبہ جب ختمی مرتبہ تہجد پڑھ رہے ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں، 10 ہجری ماہ ذیقعدہ کی پہلی شب. اس میں جیسے ہی جبرائیل آئے، سلام کیا، اور اس کے بعد عرض کیا کہ میں اللہ کا اہم ترین پیغام لے کے آیا ہوں. وَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ ما اوحا، کہ شب معراج میں نے اپنے محبوب پر وحی کی، اور جو کی انہیں پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا. کیا وحی کی؟ اب وہی اسی تسلسل میں حق تعالی نے اس آیت کو نازل کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. وہ پروردگار جو ختمی مرتبت کو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی فرماتا ہے کمبل کے اوڑھنے والے، کبھی فرماتا ہے کملی کے اوڑھنے والے، کبھی فرماتا ہے حسین زلفوں والے، کبھی فرماتا ہے اتنی عبادت نہ کیا کرو کہ تمہارے پاؤں میں ورم پڑ جائیں. 100 سے زیادہ نام ختمی مرتبت کے قرآن میں آئے ہیں، 1000 سے زیادہ اوصاف اور صفات قرآن مجید میں ہیں.
4 مرتبہ اس میں محمد قرآن مجید میں ذکر ہوا، 1 مرتبہ اس میں احمد پروردگار نے قرآن مجید میں ذکر کیا، لیکن جہاں اس آیت میں پروردگار نے نہ نام سے نہ خطاب کیا، نہ آپ سے کوئی وصف بیان کیا، نہ نام سے نہ لقب سے، بلکہ منصب سے اور عہدے سے خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الرسول۔ پروردگار یہ بھی فرما سکتا تھا یا ایھا النبی، لیکن نہ، فرمایا یا ایھا الرسول، اس لیے کہ نبی میں اور رسول میں یہ فرق ہے کہ نبی پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، رسول پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، لیکن نبی پر ابلاغ واجب نہیں ہے، تبلیغ واجب نہیں ہے، اس وحی کو آگے پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن رسول اسے کہتے ہیں جس پر تبلیغ واجب ہو، اس لیے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، پہنچا دیجئے۔ کیا؟ اب بتایا نہیں جا رہا، اس لیے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اس ماں کو اس ماں کے ساتھ ملا دیجئے تو خود نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ وہاں فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یہاں فرمایا بلغ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ پہنچائیے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ پیغام معراج پہ دیا گیا، لیکن اس کو پہنچانے کے لیے یہ وقت معین کیا گیا، بلغ ما انزل الیک، اور سنیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ ایک کام نہ کیا، آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ اب تک ختمی مرتبہ نے 23 سالوں میں پتھر کھائے، توہین برداشت کی۔ عبداللہ بن زبعری نے ابو جہل کے کہنے پر حالت نماز میں خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں آپ کے چہرے کے اوپر خون مل دیا، آپ کے جسم کے اوپر اوجریاں پھینکی، گوبر پھینکا، لہو لوہان ہوئے۔ ختمی مرتبہ ہجرت پر مجبور ہوئے، 83 جنگوں میں سے 27 غزوات میں بالمشافہ شرکت فرمائی۔ اس کے باوجود کہ رسالت اپنے آخری مرحلے میں علماء کرام تشریف فرما ہے، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک یہ 56 فقہ کی کتابیں بنتی ہیں جن میں لاکھوں احکام ہیں۔ یہ لاکھوں احکام ختمی مرتبہ نے 23 سالوں میں مسلمانوں تک پہنچائے۔ اب جب آپ کی رسالت بالکل آخری مرحلے میں تقریباً سارے دین کی تبلیغ کر چکے ہیں، تو پروردگار فرماتے کہ اس ماں کو پہنچائیے جو انزل الیک، آپ پر نازل کیا گیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ دوسرے لفظوں میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ گویا آپ کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا اگر یہ ایک کام نہ کیا۔ وہ نبی کہ جن کی نبوت پر ایمان لانے کے نتیجے میں یہ قرآن فرما رہے، 1,24,000 نبیوں کو نبوت ملی، جن کی رسالت پر ایمان لانے کے نتیجے میں باقی رسولوں کو رسالت ملی، اس نبی کی اپنی نبوت محرز خطر میں ہے، آپ کی اپنی رسالت محرز خطر میں کہ یہ ایک کام کریں، اگر نہ کیا تو گویا آپ نبی نہیں۔ یا امت کے لیے مقام فکر ہے کہ ختمی مرتبہ سارا دین پہنچائیں، صرف ایک بات کو نہ پہنچائیں جو ما انزل الیک، تو گویا آپ نبی نہیں۔ اگر امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبہ سارا دین پہنچا کر ایک بات نہ پہنچائیں تو اللہ کی نگاہ میں نبی نہیں رہتے، تو امت اسی ایک کام کو چھوڑ کر، اس ایک بات کو چھوڑ کر باقی سارے کاموں میں لگ جائے، تسبیحاں اٹھا لے، لوٹے اٹھا لے، ٹوپیاں اٹھا لے، نمازیں پڑھے، سب کچھ کرے، اگر نبی وہ ایک کام کی تبلیغ نہ کرے تو نبی نہیں رہتے۔ امت اس ایک کام کو چھوڑ کر مسلمان کیسے رہ سکتی ہے؟ بلغ ما، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، اور آپ یہ کام کریں، یہ اعلان پہنچائیں، اور اگر شر اٹھا تو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے۔
اس سے زیادہ مشکل کام ابھی تو 3 سٹار لگ چکے ہیں. ایک طرف مسلمان ہیں, دوسری طرف حاجی ہیں, تیسری طرف صحابی ہیں. یہ مسلمانوں سے کیسا خطرہ ہے, صحابہ سے کیسا خطرہ ہے, حجاج کرام سے کیسا خطرہ ہے. خطرہ تو تب تھا کہ جب ختمی مرتبت نے پہلی مرتبہ لات و منات و حبل و عزا اور ان کے بتوں کی مخالفت کی تھی اور خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا. تب خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ میری توحید کا اعلان کریں, اگر شر اٹھا تو نہ ڈریں, ہم بچائیں گے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, آپ قریبیوں کو میرے دین کی دعوت دیں, میری توحید کا پیغام دیں. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اگر شر اٹھا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں بچاؤں گا. نہ, اللہ نے اپنی وحدانیت کی دفعہ ایسی کوئی ضمانت جاری نہیں فرمائی. پھر ختمی مرتبت نے بارہا و بارہا جنگیں لڑی, ایک سے بڑھ کر ایک, یہاں تک کہ جنگ بدر میں وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ, یہاں تک کہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ یہ قرآن بیان کر رہے, جھگڑ رہے تھے, ڈر رہے تھے کہ کیسے مقابلہ کریں گے, تجربہ نہیں ہے, پہلی مرتبہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے اور صحابہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت, گویا انہیں زبردستی موت کی طرف دھکیلا جا رہے. تو ایسی کیفیت میں خدا ختمی مرتبہ سے فرمائے کہ نہ ڈریں, اگر آپ کے ساتھی پریشان ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, آپ پر تانا زنی کر رہے ہیں, تو واللہ یعصمک من الناس, نہ ایسی کوئی ضمانت جاری نہیں فرمائی. پھر جنگ احد جس سے متعلق قرآن میں خدا یہ فرما رہا کہ استسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم, کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جاتے, رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے. یہاں تک کہ مولانا شبلی نے تحریر کیا کہ جب خالد نے اور اکرمہ بن ابی جہل نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے حملہ کیا اور مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے. ایسے نازک ترین اور حساس ترین مرحلے میں خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر ساتھی چھوڑ گئے تو ڈرے نہیں. واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. اس سے زیادہ مشکل مرحلہ جنگ احزاب اور جنگ خندق میں جب قرآن بیان فرما رہا ہے کہ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون, کہ جب کفر کے لشکر نے دائیں طرف سے بائیں طرف سے اوپر سے نیچے سے چاروں طرف سے آنا شروع کیا تو مسلمانوں تمہارا عالم یہ ہوا کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آ گئے اور نہیں معلوم تم اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں کرنے لگے. ایسے عالم میں خدا کو کہنا چاہیے تھا واللہ یعصمک من الناس, نہ نہیں فرمایا. 27 غزوات میں خود گئے, لڑے, زخمی ہوئے, لیکن خدا نے نہیں فرمایا. ہجرت کے موقع پہ نہیں فرمایا, باقی مراحل میں ختمی مرتبت کو نہیں فرمایا. یہاں تک کہ یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں, اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے. میں دست ادب جوڑ کر باغار اہلیت میں سوال کرتا ہوں, پروردگار اپنی توحید کی دفعہ ایسی ضمانت جاری نہیں فرمائی, اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کے اعلان کی دفعہ ایسی ضمانت جاری نہیں فرمائی, لیکن جیسی علی اور علی کے بیٹوں کی امامت اور ولایت کے اعلان کی باری آئی تو قرآن میں ضمانت جاری کر رہے کہ آپ اعلان کریں اور نہ ڈریں. واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. تو خدا کا یہ جواب ہوگا کہ جب میری توحید اور محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی دفعہ شر اٹھا تھا تو بچانے والے علی تھے, اب جب علی کی ولایت کی دفعہ شر اٹھے گا تو بچانے والے ہم ہوں گے. واللہ یعصمک من الناس, نہ ڈریں, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور میرے نبی یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے آپ اعلان کریں لیکن اللہ کبھی بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کوئی توحید کا اقرار کر لے, لا الہ الا اللہ کی مشق اور ورد کرنا شروع کر دے, یہ موحد بن جاتا ہے, توحید پرست بن جاتا ہے, مسلمان بن جاتا ہے. نہ, لا الہ الا اللہ توحید ہے, لیکن یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے. توحید کا نقطہ کمال کیا ہے, توحید کب کامل ہوتی ہے, جب انسان اللہ کی وحدانیت کے بعد ان 14 کی ولایت کا کما حق کہو اعتراف کرتا ہے, اظہار کرتا ہے, تب توحید مکمل ہوتی ہے. جس طرح سے امام علی نقی الہادی نے زیارت جامع کبیرہ میں فرمایا کہ بنا تمت کلمت التوحید, ہم 14 کے ذریعے سے توحید خدا مکمل ہوتی ہے. نحنو ارکان و توحید اللہ, ہم توحید خدا کے ارکان ہیں.
سو یہاں پر خدا جو فرما رہے صرف لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے سے انسان کافر نہیں بنتا، صرف محمد الرسول اللہ کا انکار کرنے سے کافر نہیں بنتا، علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا انکار کرنا اور ان کی دشمنی کرنا، اس سے بھی انسان کافر بن جاتا ہے۔ اس روایت کو یہاں تک کہ صاحب تفسیر کبیر ان سے ہٹ کے بڑی بڑی شخصیات نے بیان کیا، امام نسائی نے بیان کیا ہے، یہاں تک کہ امام طبرانی جن کی ولادت 260 ہجری میں ہوئی، وفات 360 ہجری میں ہوئی، 100 سال زندگی گزاری، اور موجم الاوسط کی 4تھی جلد میں انہوں نے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، باقی سیرت نگاروں نے، محدثین نے تحریر کیا کہ پیغمبر اکرام اسلام کے ایک صحابی جن کا نام ہے بریدہ اسلمی ایک دن پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے آپ علماء کے پاس جاتے ہیں، اپنے کسی پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، کسی عارف کے پاس جاتے ہیں، کبھی تو ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ شرمندگی کی وجہ سے سر نیچے کر کے سر جھکا کر بات کرتے ہیں۔ آج بریدہ اسلمی کو ایسی صورتحال کا سامنا تھا، سر جھکایا اور سر جھکائے ہوئے پیغمبر اسلام سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ ہر روز علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں، ان کی عزت، فضیلت، شرف، مقام، ان کے بارے میں ہر روز آپ کوئی نہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود کبھی کبھی میں اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کے لیے کینہ محسوس کرتا ہوں، بغض محسوس کرتا ہوں، دشمنی محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہا کہنے کے بعد بریدہ نے سر جھکا لیا اور انتظار کر رہے ہیں کہ پیغمبر کیا جواب دیتے، لیکن کافی دیر وقت گزرنے کے باوجود پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب کافی دیر جواب نہ آیا تو ان کی حیرت بڑھی کہ آقا جواب کیوں نہیں دے رہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ پیغمبر کیوں جواب نہیں دے رہے بریدہ اسلمی نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا، اگرچہ سردی کا موسم تھا اس کے باوجود پیغمبر کے چہرے سے پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے تھے اور آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ بریدہ اسلامی پریشان ہوئے کہ میں نے ایسی بات کہہ دی جس نے ختمی مرتبت کو رنجور کیا، دکھی کیا، محزون کیا، غضبناک کیا، اس لیے راضی کرنے کے لیے ایک مرتبہ عرض کیا بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ کے نبی ہیں مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن امام طبرانی نے لکھا کہ غلطی کے اعتراف کے باوجود ختمی مرتبت خاموش ہیں، یہاں تک کہ بریدہ اسلامی کو احساس ہوا کہ بات غلطی سے آگے بڑھ چکی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، آپ اللہ کے نبی ہیں مجھے معاف کر دیجئے، لیکن اعتراف گناہ کے باوجود ختمی مرتبت خاموش ہیں۔ اور جب کافی وقت گزر گیا اور بریدہ کی پریشانی حد سے بڑی اور انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا، ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اور امام طبرانی نے لکھا، امام نسائی نے لکھا کہ عجیب یہ ہوا کہ ختمی مرتبت نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی پیغمبر گرامی اسلام کی نگاہ میں علی ابن ابی طالب کا دشمن کافر ہے، اس لیے پروردگار فرما رہے کہ آپ علی اور اس کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کریں، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، لیکن اللہ کبھی بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی ختمی مرتبت نے آرام کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ رات چند گھنٹے آرام کرتے ہیں، نماز پنجگانہ کے لیے مسجد نبوی تشریف لے کے جاتے ہیں، باقی کا سارا وقت ختمی مرتبت اپنے معتمد صحابہ کے ذریعے اور بنفس نفیس خود جگہ تقسیم کر لی، مختلف گلیوں میں محلوں میں جاتے ہیں، ایک ایک صحابی کے دروازے پر جا کر دق الباب کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اور جیسے ہی صحابی دروازہ کھولتا ہے دیکھتا ہے سامنے پیغمبر اسلام کھڑے ہیں، خوش ہو جاتا ہے کہ آقا خود چل کر پہلی مرتبہ میرے گھر تشریف لائے، چاہتا ہے کہ آقا کو اندر گھر میں لے کے جائے، میزبانی کرے، پانی پلائے، خرما پیش کرے، لیکن ختمی مرتبہ وہیں دروازے پر کھڑے کھڑے ایک بات کہتے ہیں، میرے صحابی سنو، میری زندگی کے کچھ دن باقی رہ گئے اور میں اپنے پہلے اور آخری حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، تم پر واجب ہے کہ اس سفر میں میرے سہیم اور شریک بن جاؤ۔ سنو، اگر تم اس سفر میں میرے ساتھ شامل نہ ہوئے تو تم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی اور تم دشمن خدا اور دشمن رسول قرار پاؤ گے۔ صحابی حیران پریشان سرگردان کہ آقا پہلی مرتبہ تشریف لائے اور کیا کہہ کے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک کے بعد دوسرے گھر، تیسرے گھر، چوتھے گھر، یہاں تک کہ 25 دنوں میں ختمی مرتبت نے خود اور اپنے معتمد صحابہ کرام کے ذریعے سے مدینے کا ایک گھر بھی ایسا نہیں چھوڑا یہاں تک یہ پیغام نہ پہنچاؤ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 25 ذیقعد بروز ہفتہ جب ختمی مرتبت نے طلوع آفتاب کے ساتھ مدینہ کو چھوڑا تو کم از کم 80,000 افراد پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ شامل ہیں، جن میں بچے ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر کی 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا ہے، 9 زندہ ہیں، 9 کی 9 ازواج پیغمبر کے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، زینب کبریٰ، زینب صغریٰ، صدیقہ کبریٰ، حسن حسین، ام ایمن، تمام شخصیات اس سفر میں پیغمبر کے ساتھ شامل ہیں۔ دوسری جانب پیغمبر گرامی اسلام 5 دن کا سفر 10 دن میں طے کیا، راستے میں جتنے بھی
شہر آتے ہیں، آبادیاں ہیں، قصبے ہیں، دیہات ہیں، منزل متعشہ، منزل سیرف، منزل منصرف، منزل قدجت، منزل عرق الزبی، منزل مر الزہران، منزل عصایا، منزل ابوا، جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں، جیسے مدینے میں پیغام پہنچایا، راستے کی آبادیوں کے تمام گھروں میں ختمی مرتبت نے ایک ایک گھر تک یہ پیغام پہنچایا، جس کے نتیجے میں 22 سے 23 ہزار افراد کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ تیسری جانب علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینہ میں موجود نہیں تھے، آپ کو پہلے سے پیغمبر نے یمن روانہ کیا تھا مال خدا، مال امام، خمس اور زکوٰۃ کی جمعآوری کے لیے، اور تیز رفتار ایک قاصد کو، گھوڑ سوار کو روانہ کیا کہ جائیں اور علی تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے واپس آئیں، لیکن مدینہ واپس نہیں آنا، مکہ کا ارادہ کریں، اور علی سے کہیں کہ حج کی نیت باندھ لیں، میں ان کا احرام اٹھا لیا، یہاں تک کہ اور ساتھ فرمایا کہ علی اکیلے نہیں آنا، جتنے افراد کو اپنے ہمراہ لے کر آ سکتے ہیں لے کر آئیے۔ یوں 12 سے 13 ہزار افراد کو علی ابن ابی طالب یمن سے اپنے ہمراہ لے کے آتے، اور اس طرح سے یہ عظیم الشان کاروان 5 ذی الحج بروز منگل جب ختمی مرتبت مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تو ایسے مرحلے میں علی علیہ السلام بھی مکہ میں داخل ہو رہے تھے، ایک سامنا ہوا، بغل گیر ہوئے، مصافہ ہوا، معانقہ ہوا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا علی آپ نے کس نیت سے حج کریں گے؟ کہ جیسے ہی آپ کا پیغام پہنچا تھا میں نے اپنی نیت کو آپ کی نیت کے تابع کر دی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار جو تیرے نبی کی نیت ہے وہی تیرے علی کی نیت ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ احرام منتقل کیا علی علیہ السلام کو، اور 5 ذی الحج بروز منگل مکہ میں داخل ہوئے، اور جب مکہ میں پہنچے تو ختمی مرتبت نے اعلان کروایا کہ ہمارا یہ کاروان 10 دن یہاں پر قیام کرے گا، بیتوتہ کرے گا، تاکہ عبادات اور حج ان تمام چیزوں کو پوری طرح سے انجام دیا جا سکے۔ اور 15 ذی الحج کی شام میں ختمی مرتبت نے اعلان کروایا، پھر 16 ذی الحج کی صبح میں خانہ کعبہ میں جناب بلال کے ذریعے سے، اس کے بعد دوبارہ حضرت ابو ذر غفاری کے ذریعے سے اعلان کروایا کہ کل صبح یہاں سے ہمیں خاص مقام کی طرف عازم ہے، اور جتنے افراد مکہ میں موجود ہیں مسلمان سب پر واجب ہے کہ وہ اس سفر میں ہمارے سہیم اور شریک بن جائے، اور اگر کوئی فرد کسی وجہ سے نہیں جائے گا تو وہ دشمن خدا اور دشمن رسول قرار پائے گا، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ یہاں تک کہ یہ تبری نے لکھا ہے 5000 افراد مسلمان جن کا تعلق شہر مکہ سے تھا، وہ بھی یہ بات سن کر مجبور ہوئے پیغمبر اسلام کے ساتھ چل پڑے۔ سب کی حیرت اور سرگردانی میں اضافہ ہو رہا ہے کہ آخر کون سی ایسی بات ہے کہ ختمی مرتبت یا مکہ میں بیان نہیں کر رہے کہ خصوصی طور پر جو افراد مکہ کے رہنے والے ہیں انہیں زحمت گوارا کرنا پڑ رہی ہے۔ یہاں تک کہ حج کے موقع پر خطبہ حج میں کہہ دیتے، مشعر الحرام میں، مزدلفہ میں، منا میں، میدان عرفات میں کہہ دیتے، حج کے خطبے میں کہہ دیتے، خانہ کعبہ میں ختمی مرتبت جب سب اکٹھے ہیں تب بیان کر دیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں، مزدلفہ میں، منا میں، مشعر الحرام میں نہیں کہی جا سکتی ہے؟ یہاں تک کہ اسی لیے امام محمد باقر فرماتے کہ تاریخ انسانی میں جس طرح سے اعلان غدیر ہوا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا، نہ قیامت تک اس طرح کوئی اعلان ہو سکے گا۔ یہ غدیر کی انفرادیتیں اگر حج کے موقع پر مزدلفہ میں، منا میں، مشعر الحرام میں، عرفات میں پیغمبر اکرام اسلام یہ اعلان کرتے تو لوگ یہ تاثر دیتے اور یہ بات پہنچائی جاتی، اور مورخ یہ تحریر کرتا کہ چونکہ حج انجام دیا گیا اور تمام مسلمانوں نے ختمی مرتبت کی معیت میں حج ادا کیا، اس لیے دین مکمل ہو گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ آیات اس طرح سے پھر حضرت نے حج کے موقع پر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اپنے صحابہ سے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، ضمنی طور پر، ذیلی طور پر۔ یہ غدیر کی انفرادیت ہے کہ ختمی مرتبت نے یہاں تک کہ جو افراد مکہ کے رہنے والے تھے انہیں بھی مجبور کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ یوں 16 ذی الحج کی صبح میں یہ کاروان چلا، اور 18 ذی الحج بروز پیر یہ مقام میں 3 منازل طے کرتا ہوا خم میں پہنچا۔ اس میدان کا نام، صحرا کا نام خم میں جو غدیر ہے، اس کے اندر ایک بڑا تالاب ہے جو سال کے چند ایک دن کے لیے اس میں پانی جمع ہوتا ہے، پھر فوراً خشک ہو جاتا ہے، چونکہ ریت ہے اس کو جذب کر لیتی ہے۔ لیکن آج بھی اگر غدیر کے مقام پہ آپ جائیں تو اس کی جس طرح سے آپ کی ملتان میں اسٹیڈیم ہے، راولپنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں، دنیا کے مختلف متمدن، مہذب اور مثقف شہروں میں کھیلوں کے لیے اسٹیڈیم بنائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اگر آپ غدیر کے اس میں جائیں جو بڑا تالاب ہے، وسیع تالاب ہے، اگر آپ ایک طرف کھڑے ہو کے آواز دیں تو آپ دوسری طرف آپ کا ساتھی تو آپ کی آواز اس تک پہنچے گی۔ خدا نے اس مقام کو منتخب کیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس سے پہلے کبھی کسی کاروان نے پڑاؤ نہیں ڈالا تھا، کبھی کوئی قافلہ نہیں رکا تھا، اس لیے کہ نہ کوئی سایہ دار شجر تھا، نہ پانی کا انتظام تھا۔ اگر یہاں پر
درخت ہوتے, پانی کا انتظام ہوتا. اس سے پہلے اگر کوئی قافلہ یہاں پر رکا ہوتا تو مورخین کہتے کہ ختمی مرتبہ جہاں پر آرام کے لیے, سستانے کے لیے کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے تھے. ضمنی طور پر کہہ دیا تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں, وہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے, اور اس طرح سے ان اوراق میں اس حقیقت کو گم کر دیا جاتا. لیکن نہ, جیسی میدان خم میں پہنچے ختمی مرتبت نے اعلان کروایا کہ جو افراد پیچھے رہ چکے ان سے کہو کہ آئیں آگے اس غدیر نامی مقام پر سب جمع ہو جائیں, اور جو آگے جا چکے ہیں ان کے لیے ختمی مرتبت نے فرمایا گھوڑ سوار روانہ کیوں کہ انہیں واپس لایا جائے. حیا علی خیر العمل کی صدائیں فضاؤں میں گونجنے لگی, چاروں طرف یہ آوازیں بلند ہونے لگی, لوگ سمٹ سمٹ کر غدیر کے اس مقام پر جمع ہونے لگے, اور جب سب جم کر بیٹھ گئے, میں شرمندہ ہوں وقت ختم ہو رہا ہے. وہ یہ تمہید تھی جو حقیقت آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا, اس کے لیے وقت بیان نہیں ہوا, اس لیے کہ جو آیات غدیر کے بعد نازل ہوں یہ اصل ہے, یہ روح غدیر ہے, یہ پیغام غدیر ہے, یہ حقیقت غدیر ہے, یہ اسرار غدیر ہیں, اور یہ غدیر کی روح ہے جسے بیان ہونا چاہیے. لیکن اگر کبھی توفیق حاصل ہوئی تو اس خطبے کو بھی بیان کروں گا جو میدان خم غدیر میں ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا, جس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا, فلا تخشوہم, اب ان سے نہ ڈرنا, بخشون, مجھ سے ڈرنا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دین, اور آج کے دن میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دیا. یہ سارے حقائق کہ غدیر میں ایسا کیا ہوا یہ اہم ہے, لیکن آج صرف ایک تمہید کے طور پر, اور پھر محرم میں یہ باقی ایام میں اگر کبھی توفیق ہو تو میں یہ عرض کروں گا, اور باقی مراحل, وہ اساس, وہ روح, اسے بیان کروں گا. لیکن چونکہ وقت ختم ہوا, بس اس جملے پہ آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. یہاں تک کہ جب سب کے سب افراد جمع ہوئے تو ایک مرتبہ ختمی مرتبت کی بارگاہ میں کچھ صحابہ آگے بڑھے, عرض کیا یا رسول اللہ سب جمع ہو چکے ہیں, اعلان فرما دیجئے. ختمی مرتبت نے فرمایا اچھا سب جمع ہو گئے تو پھر ایسے کرو کہ ممبر کا اہتمام کرو تاکہ میں وہ اعلان کروں, وہ پیغام پہنچاؤں جس پر اللہ نے میری رسالت کو موقوف قرار دے دیا ہے. یہاں تک کہ صاحب تفسیر در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی متوفا 911 ہجری, انہوں نے الاتقان میں تحریر کیا کہ نزول تدریجی کے اعتبار سے قرآن مجید کی اکثر آیتیں ایک مرتبہ نازل ہوں, چند آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوں, جن میں سے ایک سورہ مبارکہ فاتحہ ہے, ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی, دوسری مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی. صرف چند آیت, صرف ایک آیت قرآن کی جو 3 مرتبہ نازل ہوئی, یہی آیت غدیر ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک, یعنی اللہ کو بھی تاخیر گوارا نہیں ہے. اس کے باوجود کہ دوسری مرتبہ آیت نازل ہوئی, اس کے کچھ لمحوں کے بعد پھر تیسری مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی. ختمی مرتبت نے فرمایا کہ پھر جلدی کرو, اللہ نے میری رسالت کو اس اعلان پر موقوف قرار دے دیا, جلدی سے ممبر بناؤ تاکہ میں اعلان کروں, سرخرو ہو جاؤں. مرتبت تک کہ جیسی ختمی مرتبت نے یہ فرمایا شمع رسالت کے پروانے صحراؤں میں پھیل گئے, اور کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد, تتبع تفوس, چھان پھٹک اور تلاش کرنے کے بعد جب لوٹ کر آئے تو سب نے اپنی عاجزی اور اپنی ناتوانی کا اظہار کیا, یا رسول اللہ اس صحرا میں جہاں حد نگاہ تک ریتی ریت ہے, خاردار جھاڑیاں ہیں, نہ لکڑی نہ بڑی نہ سامان, ہم ممبر کہاں سے بنائیں؟ اس لیے ہم ممبر کا اہتمام نہیں کر سکتے. بہت کوشش کی لیکن کچھ بھی اہتمام نہیں کر سکتے. ختمی مرتبت نے فرمایا ممبر چاہیے, اگر ممبر انتظام نہیں کرو گے تو میں کس طرح سے اس اہم ترین اعلان کو تم تک پہنچا کر سرخرو ہو سکتا ہوں؟ جاؤ کوشش کرو, ڈھونڈو, تلاش کرو, انتظام کرو. بادل ناخواستہ شمع رسالت کے پروانے دوبارہ صحراؤں میں پھیل گئے, ڈھونڈنے لگ گئے, اور کافی دیر چھان پھٹک کے بعد, ڈھونڈنے کے بعد, تلاش کرنے کے بعد اب سب کے سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ہاتھ کھڑے کر دیے, اپنی ناتوانی کا, عجز کا, بے بذاتی کا, کم مائگی کا اعتراف کیا. یا رسول اللہ یہ صحرا ہے, ریگستان ہے, حد نگاہ تک ریتی ریت ہے, نہ لکڑی نہ بڑھی نہ سامان, خاردار جھاڑیاں, ہم ممبر کہاں سے بنائیں؟ اگر آپ کے اس مقام پر خطاب کا پہلے سے ارادہ تھا تو ہمیں مدینہ میں بتاتے, آپ کے لیے نیا ممبر تیار کر کے, آپ کا جو ممبر ہے اسے اونٹوں پر بار کر کے لے آتے, یا کم سے کم مکہ کے 10 دنوں میں ہمیں بتاتے تو آپ کے لیے ایک نیا ممبر تیار کر کے لے آتے. اس صحرا میں, اس ریگستان میں, اس ویرانے میں جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے, ہم آپ کے لیے ممبر کہاں سے بنائیں؟ ختمی مرتبت نے فرمایا اچھا تم ممبر نہیں بنا سکتے؟ سب نے اپنے عجز اور ناتوانی کا اظہار کیا, نہیں بنا سکتے. تو ختمی مرتبت نے فرمایا اچھا اگر تم ممبر نہیں بنا سکتے تو ایسا کرو, یہ تمہارے شتر ہیں, اونٹ, ان کی پشت پر پالان ہیں, ان پالانوں کو اتارو, اوپر نیچے رکھو تو ممبر تیار ہو جائے گا.
ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا کہ پیغمبر اکرام اسلام نے 9 پالان اتروائے، انہیں اوپر نیچے رکھا، ممبر تیار ہوا تو ختمی مرتبت نے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کبھی عرض کروں گا اگر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، بس اس جملے پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، آپ کی زحمات کو تمام کر رہا ہوں۔ دست ادب جوڑ کر روح رسول سے سوال کرتا ہوں، آقا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کرتے تھے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر نہ بنو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو جیسے یہ افراد آئے تھے اسی وقت اعلان کر کے رخصت کر دیتے، اتنی دیر تک شمع رسالت کے پروانوں کو آپ نے پریشان رکھا۔ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا، اخباروں میں دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر پڑھا ہوگا کہ اس سال حج کے موقع پر 1000 سے زیادہ افراد جو لقمہ اجل بن گئے، گرمی کی شدت کو برداشت نہ کر سکے، اس کے باوجود کہ پنکھے چل رہے تھے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس آسائشیں تھیں، اے سی چل رہے تھے، اس کے باوجود تمام تر آسائشوں کے باوجود گرمی کی حدت و شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جانیں گنوا دی۔ تو آج سے 1400 سال پہلے اپنے چشم تخیل کو لے کے چلے میدان خم میں غدیر میں، جہاں پر ایسی کوئی آسائشیں نہیں ہے، گرم ریت ہے۔ میں نے خود پڑھا، مورخین نے لکھا ہے، یعقوبی نے لکھا ہے، مسعودی نے لکھا ہے، گرمی کی اتنی شدت تھی کہ صحابہ کرام تمازت آفتاب کے اثر سے بچنے کے لیے اپنی عبا، اپنی ردا اپنے سر پر رکھ لیتے تھے، جو کہ سر کے اوپر بال موجود نہیں تھے، یہاں تک کہ پھر جب گرم ریس ستاتی تھی اسی عبا کو نیچے بچھا لیتے تھے، پھر وہ دوبارہ جب دھوپ ستاتی تھی پھر عبا کو اوپر رکھ لیتے تھے، کبھی اوپر کبھی نیچے، یوں ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل تھا صحرا میں۔ ختمی مرتبہ جو فرماتے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، جو رحمت للعالمین ہے، سراپر رحمت ہے، حق تعالیٰ کے جمال کا مظہر تام ختمی مرتبت جو دوسروں کو تاکید کرتے ہیں کہ آسانیاں پیدا کرو۔ تو آقا اگر آپ کو اندازہ تھا کہ یہ افراد ممبر نہیں بنا پائیں گے اور آپ ہی نے بنانا ہے، تو جیسے ہی پہنچے تھے اسی لمحے اعلان کر کے سب کو رخصت کر دیتے، جبکہ آیت تیسری مرتبہ نازل ہو چکی اور اللہ کو بھی تاخیر کا وارہ نہیں ہے۔ تو اتنی دیر تک شمع رسالت کے پروانوں کو کیوں معطل رکھا؟ تو ختمی مرتبت حکیم امت اسلامی، عقل کل مجسم عقل اور سراپا عقل، اپنے اس عمل سے قیامت تک باشعور انسانوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ جان لو اور سمجھ لو، یہ میرے صحابہ بہت محترم ہیں، ان کا بہت مقام ہے، ان کی بہت خدمات ہیں، انہوں نے میرے ساتھ مل کر جنگیں لڑی، ہجرت کی، قربانیاں دی، اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے، ان کی بہت خدمات ہیں، ان کی بہت قربانیاں ہیں، یہ ان کا بہت درجہ ہے، ان کا بہت مرتبہ ہے۔ لیکن آج جو میں نے اس کام انجام دینا اس میدان میں، یہ قیادت، سیادت اور ولایت اور امامت کا اعلان ہے، حق تعالیٰ کی جانشین کا، خلیفۃ اللہ فی الارضین کا اعلان کرنا ہے، اور قیادت و سیادت اور امامت اور رہبری کے لیے استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت شرط ہے۔ یہ افراد اپنے تمام تر احترام کے باوجود، اپنی تمام تر خدمات کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ میرے بغیر ایک ممبر بنا سکیں۔ یہ افراد اپنی ساری خدمات اور احترام کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ میرے بغیر ایک ممبر بنا سکیں۔ تو جو افراد میرے بغیر ممبر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ صاحب ممبر کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ممبر بھی میں بناؤں گا، صاحب ممبر کا اعلان بھی میں کروں گا۔ پھر آقا نے خطبہ دیا، وہ خطبہ جس کے بعد خدا نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا، اور اب ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی ساری نعمتوں کو تمام کر دیا۔ کیا ہوا ہے اس خطبے میں، اور کیا یہ آیات ہے اور کیا ان کی روح ہے، یہ پھر کبھی عرض کروں گا، وقت ختم ہوا۔ بس ایک جملہ عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ میرے عزیزوں، خود بتائیے گا، پہلے علی کی ولایت کا اعلان ختمی مرتبت نے کیا، دوسرے علی کی ولایت کا اعلان کون کرے؟ علی زین العابدین کی ولایت کا اعلان کون کرے؟ جس نے علی زین العابدین سید سجاد کی ولایت کا اعلان کرنا تھا، وہ تو 13 ضربوں سے شمر کے خنجر کے نیچے شہید ہو گیا۔ یہ کام کس نے کیا؟ یہ کام ثانی زہرا نے انجام دیا، ثانی زہرا نے انجام دیا۔ اور جس طرح پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان 2 طرح سے کیا، 23 سال مسلسل زبان سے اعلان کرتے رہے،
اور پھر غدیر کے دن 18 ذی الحج کو عمل سے اعلان کیا. بے عین ہی ثانی زہرا نے دونوں طرح سے سید سجاد کی ولایت کا اعلان کیا. پہلے جب خیموں میں آگ لگی تو جلتے ہوئے خیموں میں آگے بڑھ کے پوچھتی ہیں سید سجاد بتائیں کیا کریں, جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں. میں دست ادب جوڑ کر ثانی زہرا کی بارگاہ میں عرض کروں کہ بی بی یہ معظمہ یہاں تک کہ 11-12 محرم کو جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آپ نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا, جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے خدا کو کیسا پایا, بی بی نے برجستہ جواب دیا ما رأیت الا جمیلا, میں نے کربلا میں جمال خدا کا ظہور دیکھا ہے, میں نے کربلا میں اپنے خدا کو بہت حسین پایا. یہ اتنا بڑا جملہ تھا کہ جیسے یہ جملہ سید سجاد امام علی زین العابدین نے سنا, یہ تاریخی جملہ کہا اپنی پھوپھی زینب کے تعارف میں, یہ جملہ کہا کہ ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ, میری پھوپھی زینب عالمہ غیر معلمہ ہے, یعنی ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے. تو وہ بی بی جو شاگرد خدا ہے اور جو مدرسہ الہیہ کی فارغ التحصیل ہے وہ یہ معمولی مسئلہ نہیں جانتی تھی, جانتی تھی. پھر سید سجاد سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سید سجاد سے پوچھ کر یہ اعلان کر رہی ہیں کہ اب امام وقت نائب حسین ولی خدا علی زین العابدین ہے. یہ زبانی اعلان کیا اور کچھ دیر بعد اسی بی بی نے سید سجاد کی ولایت کا عملی اعلان کیا. خود دیکھیے گا واللہ یعصمک من الناس کی ضمانت جاری ہو جانے کے بعد علی ابن ابی طالب کو بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہنا یہ زیادہ مشکل تھا یا جلتے ہوئے خیموں میں 55 برس کی ضعیفہ کا 22 برس کے جوان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے لانا, یہ زیادہ مشکل تھا. سید سجاد کے لیے یہ مرحلہ تھا, یہاں تک کہ بے ردا اپنی پھوپھی زینب کو دیکھا اور پھر 35 سال اسی غم میں خون کے آنسو بہاتے رہے. اور سید سجاد کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ وہ تھا جب یزید اور ابن زیاد کے دربار میں یہ مخدرہ جا رہی تھی. میرے عزیزو, محرم کے استقبال کی مجلس ہے, آپ مصائب سنیں گے, شہادتیں سنیں گے. آج آغاز محرم کے موقع پر صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں جو اہل بیت کا سب سے بڑا دکھ ہے, سب سے بڑا دکھ ہے. علامہ ہلی فرماتے ہیں جب میں نے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کی یہ جملے پڑھے کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں, تو علامہ کہتے ہیں میں نے عمل کیا, اور جب میں نے عمل کیا تو مجھے خواب میں آقا امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی, اور جب زیارت نصیب ہوئی تو میں نے پوچھا آقا یہ آپ کے جملے کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ فرمایا ہلی یہ میرے جملے. میں نے پوچھا اس لیے خون روتے ہیں کہ آپ کے دادا حسین شہید ہو گئے؟ جواب دیا نہ ہلی, آج اگر میرے جد حسین ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. کہا پھر اس لیے روتے ہیں کہ حضرت عباس کو شہید کیا گیا؟ کہ اگر آج عباس ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. کہ اس لیے کہ علی اکبر شریع رسول اللہ شہید ہوئے؟ جواب دیا آج اگر علی اکبر ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. علامہ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے عرض کیا آقا پھر بتائیں خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ہلی سنو, ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانا شروع کر دیے جس دن دادی زینب ننگے سر یزید جیسے شرابی. بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزو, کتنا مشکل مرحلہ ہے ثانی زہرا کا یزید ابن معاویہ کے دربار میں جانا, کتنا مشکل مرحلہ تھا. جب اس بی بی کی عمر صرف 5 برس تھی اور سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی, غسل و کفن کے بعد مولا متقیان نے بچوں کو بلایا. سب سے پہلے فضہ سے کہا جناب حسن سے کہیں آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ کی زیارت کریں. امام حسن نے زیارت کی, پھر امام حسین کے لیے پیغام بھیجا. تفصیلات ہیں, امام حسین آئے, اپنی ماں کی آخری مرتبہ زیارت کی اور پھر ثانی زہرا کے لیے پیغام بھیجا, زینب کبریٰ کے لیے پیغام بھیجا. کہا فضہ جا کے میری بیٹی زینب سے کہیں کہ اب ان کی ماں کی میت کو ہم لے کے جا رہے ہیں دفن کرنے کے لیے, آخری مرتبہ آ کر اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کریں. جیسے یہ پیغام پہنچا
فضا یہ پیغام لے کے گئی اس حجرے میں جہاں بی بی کا قیام تھا، تو کیا جواب دیا؟ جواب دیا، اے اماں فضا، میں جب اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی، مبادا اس لمحے مجھے اپنی رضا کا خیال نہ رہے اور میرے سر سے چادر سرک جائے، تو مجھے اس کیفیت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ فضا پہلے میرے بابا کی خدمت میں گزارش کریں کہ وہ حجرے سے باہر تشریف لے جائیں تاکہ میں اپنی ماں کی میت پر آ سکوں۔ بس یہی عرض کرنا ہے، جو بی بی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔